ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی، خاصی بڑی تقریب۔ اس میں پورے ملک کے ہر شعبہ زندگی کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جس میں بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹس، معلم اور فنکار موجود تھے۔ اور تقریب میں کافی گہما گہمی تھی۔ سب اپنے اپنے حلقے کے ساتھ گفتگو میں مگن تھے۔ آنن فانن پوری تقریب میں خاموشی پھیل گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ کون آ رہا ہے، جو سب انٹری گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم نے تجسس کی وجہ سے آگے جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت بڑے ہی سادے انداز میں چلتے آ رہے ہیں، اور وہ سب لوگ جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ ہمیں پوچھنے پر جواب ملا کہ یہ اشفاق احمد المعروف بابا جی اور ان کی بیگم بانو قدسیہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عثمان اور کتاب یاد ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس مضمون کے بارے میں بات کریں گے وہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے، اور اس کا عنوان ہے حضرت صالح کی اونٹنی اور پاکستان۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی اور پاکستان۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے بچپن میں اونٹ کی سواری بہت کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم الملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پر ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں منہ بسورتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی نے مارا ہے۔ وہ چادر لے کر غصے سے ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی، ڈکدار تو نے بچے کو کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے میں نے مارا نہیں بلکہ جھڑکا۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ اونٹ پر ہم بہت سواری کرتے رہے، پھر اس کے درمیان ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ 1946 میں پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پر تھی، تو ہمیں دریا ستلج کے کنارے ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا، تاکہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ وہاں تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھا، اور وہ مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ ہمیں وہاں اونٹ پر جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، دونوں جوان علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے۔ ایک لمبا سفر تھا۔ ہم نے ایک دن میں 60 میل کی مسافت اونٹ پر طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے وہاں پر راستے میں 2 ڈاکو مل گئے۔ ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ رنگدار بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں روک لیا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ہم ایک میشن پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، ہمیں ایک کراڑ کو لوٹنے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دیں۔ ہم نے کہا اونٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تم کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا، ہمارا کام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کام تم سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بعد میں سناؤں گا۔ پھر دونوں ڈاکو ہمارے دوست بن گئے اور اونٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر اونٹ کی کاٹھی نہ ہو تو پھر اونٹ کو ہان پر لانگڑی مار کر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً آدھی صدی بعد سن 45 کے بعد پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا۔ ٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے بھی اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اونٹ پر بیٹھنے کی بڑی بات یہ ہے کہ اونٹ اٹھنے کے انداز میں دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے، دنیا کے دوسرے سارے جانور اگلی ٹانگیں کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے ایک کام رکھا ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے خود بخود ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کافی وقت تک ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن
میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس حوالے سے بھی یوں الجھن میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اونٹ کے بارے میں کہتا ہے، کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا؟ یعنی اس کے عجائب و غرائب ابھی بھی پوشیدہ ہیں اور سارے کے سارے خصائص لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اتنا ہم جانتے ہیں، یہ میلوں اور دنوں تک سفر کر سکتا ہے بغیر پانی کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ اپنے انداز کا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد خوبصورت۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اب آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں یا آپ گئے ہوں گے۔ جدہ سے مدینے جاتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت سڑکیں ہیں۔ کبھی کبھی ریگستان کے لک و دک ٹوٹے اور کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اونٹوں کی قطاریں نظر آئیں گی۔ یہ مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، چاندنی جیسی ریت پر چاندی سے بدن لے کر دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بس پر سفر کر رہے تھے اور بس سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے۔ اللہ میاں نے کیسی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے، اس بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ یاد آیا۔ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا تھا، ابھی تک شاید ایک ہی آیا ہے، جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا۔ وہ کراچی اترا تو جس چیز نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ عجیب چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت سی گاڑیاں تھیں جو سامان اسباب نقل و حرکت میں کام آتی تھیں، بہت سارا سامان ڈھوتی تھیں، اونٹ گاڑیاں تھیں۔ یہ 1952 اور 1953 کی بات ہے۔ وہ اونٹ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ تو نہیں لے جا سکا۔ اونٹ کا ساربان جو کہ شتربان تھا، بشیر، اس کو ساتھ لے کر گیا۔ بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی۔ وہ روتا تھا کہ اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے۔ وہ امریکہ جانے سے گھبراتا تھا کہ مجھے وہاں کی بولی نہیں آتی۔ اخبار میں بیان دیا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے؟ مجھے تو اونٹ گاڑی چلانی ہے۔ الغرض اس کو جانا پڑا۔ اس نے نئی رومی ٹوپی خریدی۔ اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں تو بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ آزاد آدمی تھا۔ پچھلے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اونٹ کے جسمانی طور پر قریب رہ کے اس عمر میں اس کی سواری کرنے کے بعد ایک اور انداز سے اونٹ میری زندگی میں، میری روح کے، میرے وجود کے اور میری سائیکی کے قریب آ جائے گا۔ میں آپ سے باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس اونٹنی کا خیال بار بار آتا ہے جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی، جو ایک معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ شمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا اور وہ بہت اونچے درجے کے نبی تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ جا کر اس بے ہودہ قوم کو راہ راست پر لاؤ۔ وہ بگڑی قوم تھی۔ بیشتر میں خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ علاقہ بہت سرسبز تھا۔ اردن کے علاقے سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں، وہاں جا کر شمود کی جغرافیائی حد ختم ہوتی ہے۔ لمبا چوڑا علاقہ تھا اور شمود کے لوگ اپنے تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بدتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتھوڑی سے اسے چھیل چھیل کر ان پہاڑوں کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت محل بناتے تھے۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا۔ انہوں نے کوئی لینٹر نہیں ڈالا، کوئی اینٹوں پتھر جمع نہیں کیے، پہاڑ کو چھیلنا کھرچنا شروع کر دیا اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے، ستون محرابیں بنائی ہیں کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ جغرافیے کا شوق رکھتے ہیں تو جغرافک میگزین میں گاہے بگاہے ان محلات کی تصویریں فوٹوگرافز کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے معتبر لوگ تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تب
اللہ نے ایک پاکیزہ نبی حضرت صالح کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں۔ ان لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا تھا، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے، ایک ہی اعتراض رہا ہے کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ آپ ہمارے جیسے انسان ہو اور کہتے تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ تو غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ بھی تو امیر کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تیرے بازوؤں میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں۔ اور جتنے بھی پیغمبر تھے ان کے ساتھ یہی ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور یہی بات بار بار دہراتے ہوئے کہ اگر تو سر بلند ہوتا تو تیرے بھی اونچے محل ہوتے جتنے لوگوں کے پاس ہیں، تم نے بھی ایسے عمارتیں بنائی ہوتی صالح، تو ہم تم کو مان لیتے، لیکن اب تو ایک عام آدمی ہے۔ ٹھیک ہے بھلے آدمی ہو، لیکن تمہاری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں۔ دیکھیں، ہم بھی بار بار ایکنالجڈ کنڈیشن کی بات کرتے ہیں۔ جب کبھی کبھی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس کو بوجھ بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ پلٹ کر اکنامکس کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری اکنامکس کمزور ہے، ہم اس لیے کام نہیں کرتے۔ ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔ ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔ اچھے انسان اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم مالی طور پر کمزور ہو، تمہارے پاس اتنے محل ہوتے جتنے ہمارے پاس ہیں، پھر ہم نبی مانتے۔ لیکن وہ کہتے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور تم کو بھلائی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ میں تم سے اس کی عوض کوئی ٹیوشن فیس نہیں مانگتا، جو کچھ ہے مفت میں دیتا ہوں، اور میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے، اگر ہم طبیعت پر بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قوم شمود نے کہا۔ حضرت صالح نے فرمایا آؤ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ لیکن انہوں نے وارن کیا کہ معجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم کو خدا اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو پھر تم پر عذاب آئے گا۔ نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا، لڑائی جھگڑے کرتے رہے لیکن معجزہ نہیں مانگا، وہ بچ گئے۔ لیکن اگر معجزہ مانگ لیا جائے تو معجزہ طلب کر لیا جائے اور وہ رونما ہو جائے، پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر عذاب طے شدہ بات ہے۔ میں کہا کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے اگر تو معجزہ رونما کر لے گا۔ دیکھیے ان ظالموں نے معجزہ طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، سامنے چٹل پہاڑ ہے اور بہت چکنا مضبوط ہے، کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرا اللہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹ کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے ہمارے ساتھ ہماری بستی میں رہے تو پھر ہم مانیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ہی مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔ ان چٹیل چکنے پہاڑوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی ہے۔ پہاڑوں کا قد بھی بہت بلند تھا اور اونٹنی بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی۔ چلتی ہوئی آ گئی اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی۔ وہاں آ کے وہ حیران ہوئے کہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں؟ ناظرین، ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔